کیا آپ نے کبھی ایک ایسے شخص کے بارے میں سنا ہے جس پر صرف 2 سال کے اندر 19 بار قاتلانہ حملے کیے گئے ہوں اور وہ آج بھی زندہ ہو، اپنے مشن پر قائم ہو اور دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہا ہو کہ میں نہیں جھکوں گا؟ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے، یہ افریقہ کے دل برکینا فاسو کے صدر ابراہیم تراورے کی کہانی ہے۔ ایک ایسا لیڈر جس نے صرف 36 سال کی عمر میں اقتدار سنبھالا، سامراجی طاقتوں کو للکارا۔ ابراہیم تراورے صرف ایک انسان نہیں ہے، وہ ایک اعلان ہے۔ اعلان کہ افریقہ اب خاموش نہیں رہے گا، اعلان کہ سامراج کی گود میں بیٹھے لیڈروں کا وقت ختم ہو چکا ہے، اور اگر دنیا سننا نہیں چاہتی تو ابراہیم تراورے کی آواز گولی کی طرح چیرتی ہوئی سنائی جائے گی۔ یہ لڑائی صرف برکینا فاسو کی نہیں، یہ پورے بر اعظم کی خودداری کی لڑائی ہے، اور افریقہ نے اپنے لیے جو نئی راہ چنی ہے، اس راہ میں آگ ہے، سازشیں ہیں اور موت کی بار بار دستک ہے۔ لیکن یہ ایک نیا افریقہ ہے جو نہ جھکے گا، نہ بکنے دے گا اور نہ رکنے دے گا۔ ابراہیم تراورے پر قاتلانہ حملے اس وقت شروع ہوئے جب ابراہیم تراورے نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے عالمی طاقتوں کے ایوانوں میں ہلچل مچا دی۔ اس نے ایک اعلان کیا کہ برکینا فاسو اب فرانس کی فوجی موجودگی کو ختم کر رہا ہے۔ یہ صرف ایک عسکری فیصلہ نہیں تھا، یہ کئی دہائیوں کی بیرونی مداخلت، نو آبادیاتی ورثے اور سامراجی تعلقات کے خلاف کھلا اعلان بغاوت تھا۔ فرانس جو کہ برسوں سے برکینا فاسو میں دہشت گردی کے نام پر اپنی افواج کو وہاں رکھے ہوئے تھا، در حقیقت ایک ایسے اثر و رسوخ کا حصہ بن چکا تھا جس نے ملک کی خود مختاری کو سوالیہ نشان بنا دیا تھا۔ عوامی جذبات پہلے ہی اس مداخلت کے خلاف ابل رہے تھے، لیکن جب تراورے نے فیصلہ کیا کہ اب بہت ہو چکا، تب بین الاقوامی سطح پر نظریں برکینا فاسو کی طرف مڑ گئیں۔ اسی ماحول میں پہلا قاتلانہ حملہ ہوا۔ ایک اچانک حملہ ہوا صدر کے قافلے پر، جہاں گھات لگا کر جدید ہتھیاروں اور بارودی مواد سے ان کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ کوئی ڈکیتی یا دہشت گردی کی واردات نہیں تھی، یہ ایک پری پلانڈ، ایک تربیت یافتہ اور گہری معلومات رکھنے والے گروہ کی کارروائی تھی۔ ایک ایسا گروہ جو جانتا تھا کہ قافلہ کب نکلتا ہے، کہاں سے گزرتا ہے اور کس مقام پر حملہ مؤثر ہوگا۔ لیکن قسمت، ہوشیاری اور سیکیورٹی فورسز کی مستعدی نے تراورے کو بچا لیا۔ وہ حملے سے زخمی ہوئے بغیر وہاں سے نکل گئے۔ پھر آیا جنوری 2024۔ اس وقت پورا ملک افریقن نیشنز کپ کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ شہر سجائے جا رہے تھے، لوگ خوش تھے اور صدر ابراہیم تراورے اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ملک کا نام بلند کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ لیکن کچھ لوگوں نے اس جشن کے پیچھے ایک اور ہی کھیل کھیلنے کی تیاری کر رکھی تھی۔ خفیہ اطلاعات کے مطابق ایک بین الاقوامی نیٹ ورک کے ذریعے صدر کے قافلے پر یا ان کی رہائش گاہ پر دھماکہ خیز حملے کی منصوبہ بندی ہو چکی تھی۔ ٹائمنگ ایسی رکھی گئی تھی کہ واقعہ حادثہ لگے اور الزام جو ہے وہ دہشت گرد تنظیموں پر کیا جا سکے۔ مقصد یہ تھا کہ قتل بھی ہو جائے اور سیاسی فائدہ بھی ہو جائے۔ لیکن برکینا فاسو کی ملٹری انٹیلیجنس نے بروقت کارروائی کی، خفیہ نگرانی، لوکل مخبروں اور ڈیجیٹل کمیونیکیشنز کے ذریعے اس منصوبے کو وقت سے پہلے ہی بے نقاب کر دیا گیا۔ کئی افراد گرفتار ہوئے جن میں ملکی اور غیر ملکی ایجنٹس شامل تھے۔ یہ ان پر حملے کی صرف دوسری کوشش تھی، لیکن اس کا طریقہ، اس کی چالاکی یہ ظاہر کر رہا تھا کہ کھیل اب محض داخلی نہیں رہا، یہ بین الاقوامی شطرنج بن چکی ہے۔ دسمبر 2023، جنوری سے ایک مہینہ پہلے، ایک ایسا مہینہ جس میں ہوا میں کچھ الگ سا ہی تناؤ تھا۔ فوجی کیمپس میں غیر معمولی نقل و حرکت اور دارالحکومت کے اندر سرگوشیاں چل رہی تھیں۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک منظم کو کی تیاری کی جا چکی تھی۔ کچھ اعلیٰ فوجی افسران، سیاستدانوں اور کاروباری حلقوں نے صدر کو ہٹانے کا خفیہ منصوبہ بنا لیا تھا۔ یہ لوگ وہ تھے جن کے مفادات صدر کے فیصلوں سے ٹوٹ رہے تھے۔ فرانسیسی مفادات کا خاتمہ، کرپٹ معاہدوں کی منسوخی اور وسائل کی لوٹ مار پر پابندیاں، یہ سب ان طاقتور عناصر کو برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر صدر کو چپ چاپ ہٹا دیا جائے تو عوام کو کچھ سمجھنے سے پہلے ہی نیا حکومتی ڈھانچہ تیار ہو چکا ہوگا۔ اندرونی رابطوں، خفیہ میٹنگز اور اسلحہ کی منتقلی کا آغاز ہو چکا تھا۔ مگر ایک بار پھر تراورے کے وفادار حلقوں میں سے ایک شخص نے سچائی سامنے لا دی۔ ملٹری انٹیلیجنس نے بروقت کارروائی کی، کئی سازشیوں کو حراست میں لیا گیا اور کو کا منصوبہ کچل کر رکھ دیا گیا۔
اس واقعے کے بعد صدر نے ایک پرجوش تقریر میں کہا، ہم اس جنگ میں اکیلے نہیں ہیں لیکن ہم جھکیں گے نہیں۔ یہ سازشیں محض سیاسی حملے نہیں تھیں، یہ ایک پوری تحریک کو دبانے کی کوشش تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ان واقعات کے بعد ابراہیم تراورے صرف صدر ہی نہیں بلکہ ایک مزاحمت کی علامت بن کر ابھرے۔ اور پھر آیا اپریل 2025، ایک ایسا مہینہ جو برکینا فاسو کی سیاسی تاریخ کا سیاہ ترین اور خطرناک ترین واقعات میں شمار ہوتا ہے۔ یہ حملہ جو بظاہر اندر سے کسی نے پلان کیا تھا، نہ صرف ایک قاتلانہ کوشش تھی بلکہ پوری ریاست کی خود مختاری پر حملہ تھا۔ رات کا وقت تھا، دارالحکومت کی سڑکیں سنسان تھیں، لیکن صدارتی محل کے گرد اچانک حرکت شروع ہو گئی۔ کچھ افراد فوجی وردی میں ملبوس بغیر اجازت اندر داخل ہوئے۔ کسی کو شک نہ ہوا کیونکہ وہ اپنے ہی لگ رہے تھے، لیکن پھر چند لمحوں میں خاموشی ٹوٹ گئی۔ گولیوں کی آواز، چیخیں اور سائرنز۔ حملہ آور صدر کے قریبی رہائشی کمپاؤنڈ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کا مقصد تھا کہ ابراہیم تراورے کو راتوں رات ختم کر دیا جائے۔ لیکن اس رات صدر کے ذاتی تحفظ پر مامور ایک خفیہ کمانڈو یونٹ متحرک ہو چکا تھا۔ یہ یونٹ اس وقت کے لیے خاص طور پر تربیت یافتہ تھا، جب دشمن باہر سے نہیں اندر سے آ رہا ہو۔ 2 گھنٹوں تک دونوں طرف سے فائرنگ ہوتی رہی۔ محل کے اندر ایک چھوٹا سا میدان جنگ بن چکا تھا۔ آخر کار حملہ آور یا تو مارے گئے یا گرفتار کر لیے گئے، اور اگلی صبح دنیا کو خبر ملی کہ ایک اور قاتلانہ حملہ ناکام ہو گیا۔ لیکن اس بار کچھ اور بھی انکشافات ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق اس منصوبے میں صرف مقامی غدار نہیں بلکہ آئیوری کوسٹ میں موجود کچھ غیر ریاستی عناصر کی بھی مدد شامل تھی۔ یہ علاقائی نیٹ ورک برکینا فاسو کی نئی پالیسیوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ صدر بچ گئے، لیکن ان کے چہرے پر اگلی صبح جو سکوت تھا وہ بتا رہا تھا کہ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ اور جیسے جیسے حملے ناکام ہوتے گئے، دشمنوں نے ہتھیار نہیں، حکمت عملی بدل دی۔ اب میدان میں گولی نہیں، پیسہ اتارا گیا۔ یہ واقعہ کئی تجزیہ کاروں کے نزدیک اب تک کی سب سے خوفناک کوشش تھی۔ اس لیے نہیں کہ یہ حملہ ہوا، بلکہ اس لیے کہ یہ حملہ قلب اعتماد پر تھا۔ ایک محافظ، صدر ابراہیم تراورے کے قریبی سیکیورٹی ٹیم کا رکن، اس کو خفیہ طور پر $5 ملین کی پیشکش کی گئی۔ مشن صاف تھا کہ بس ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لو یا صرف ایک گولی چلا دو، تمہیں کبھی کچھ نہیں ہوگا بلکہ تمہاری زندگی بدل دی جائے گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انسان کا ضمیر اور شیطان آمنے سامنے کھڑے تھے، لیکن اس محافظ نے وہ پیشکش ٹھکرا دی۔ نہ صرف ٹھکرائی بلکہ وہ فوراً اعلیٰ حکام کے پاس پہنچا، ثبوت پیش کیے اور پورے نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا۔ اس انکار پر شاید ابراہیم تراورے کی جان تو بچا لی، لیکن ایک اور حقیقت کھول دی۔ دشمن اب دروازہ نہیں توڑا، وہ دستک دے کر اندر آنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ حملہ ان لوگوں میں سے آیا جن پر وہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ اور یہی لمحہ تھا جب تراورے نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ مجھے دشمنوں کی گولیوں سے نہیں، اپنوں کی خاموشی سے ڈر لگتا ہے۔ دوستو، 19 قاتلانہ حملے، 19 بار موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر واپس پلٹنا، کیا یہ سب کچھ کوئی اتفاق ہے؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مزاحمت کی داستان ہے۔ ابراہیم تراورے نے ثابت کر دیا کہ طاقت صرف بندوق سے نہیں، یقین سے آتی ہے، اور وہ یقین تھا اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، ایک آزاد افریقہ کے خواب کے لیے۔ شاید آنے والے دن اور زیادہ خطرناک ہوں، شاید مزید سازشیں تیار ہو رہی ہوں، لیکن ایک بات طے ہے، اس جنگ میں اگر ابراہیم تراورے گرتا ہے تو ایک نہیں، ہزاروں ابراہیم اٹھیں گے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔